راشد صاحب کی کال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. میں نے انصر رضا صاحب کے ابتدائی کلمات تو نہیں سنے لیکن درمیان سے میں نے سننی شروع کی بات جی جب وہ طاہر القادری صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. دیکھیں یہ ان کے خیالات ہیں. جی مسلمان جس ٹرو سینس میں آپ اگر تلاش کریں تو پتہ نہیں عمل کرنے انفرادی طور پر تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کا طرز عمل اسلام سے ہٹ چکا ہوا ہے لہذا اب کا اسلامی نظام آپ کو نظر نہیں آ سکتا. مگر یہ کہنا کہ مسلمان نہیں ہے یا اسلام نہیں ہے پاکستان میں یہ تو بڑی غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان اس وقت ایک عالمی سازش کا سماجگاہ ہے. یہودی اسرائیل اسے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر سازش کر رہے ہیں. اتفاق سے انہیں کرپٹ حکمران مل گئے ہیں جو اپنی عیاشی میں اور لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. بھوک معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. وہاں قتل اغوا تاوان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے معاشروں میں تو وہاں تو جنگل کا قانون ہے کیا پھیلا ہوا ہے. تو یہ اس سے مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنا یا اسلام کو غیر محفوظ کہنا یا ناقابل عمل کہنا I mean this is wrong. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اپنا جو ان کی قبر کی بات ہے. اب اگر جو بقول آپ کے مسیح موعود جو ہیں اگر ان کی تحقیق پر جو انہوں نے بات کی, میرے والد کشمیر سے بلانگ کرتے تھے, یہ سری نگر کے قریب تحصیل کولگام کے رہنے والے تھے. تو مطلب ایک پیغمبر جو پیدا ہوئے کیا نام ہے مڈل ایسٹ میں زندگی وہاں قوم ان کی وہاں اور ان کی تدفین اتنی دور آ کے سری نگر میں ہونی تو بالکل ناقابل فہم بات ہے. تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ اگر الہامی بات نہیں بھی ہے تو تحقیق بھی ان کی غلط ہے اور یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی ان کو. ٹھیک ہے, اور شکریہ راشد صاحب آپ کا. آپ نے 2 نہیں 3 باتیں کی ہیں, باری باری سب پہ آتے ہیں. جی انصر صاحب کی بات ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے شروع میں نہیں سنا, تو میں نے تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں ان کا بیان پڑھ کے سنایا تھا جو میں راشد صاحب کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ابھی جو تبلیغی اجتماع ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ایک شخص قانونی طور پر تو مسلمان بن جاتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ فرقہ مت ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے شرک کیا, اور شرک کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. راشد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیات قرآن کریم میں ہیں اور فرقہ پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک اجتماعی نظام ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو تلقین کی ہے. اور اس وقت سوائے جماعت احمدیہ کے دنیا کے پردے پہ کوئی ایسی مسلمان جماعت نہیں ہے جس کے اندر یہ نظام قائم ہو. اس لیے جب آپ اجتماعی نظام سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو اس وقت مسلمان امت کا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ عالمی سازشوں کا شکار ہے. یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. جی ہم تو بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دوسرے نہیں کرنے دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی تو مسلمان ملک ہیں. بنگلہ دیش آپ سے بعد میں آزاد ہوا تھا, وہاں کی معیشت کو اپنی معیشت کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں. پاکستان کو بنے 65 سال ہونے والے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں میرا خیال ہے. تو کہتے جی اتفاق سے ان کو کرپٹ حکمران مل گئے ہیں. اتفاق ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, بار بار تو نہیں ہوتا. کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ان کو کرپٹ حکمران ہی ملتے ہیں, نئے کوئی بھی نہیں آیا آج تک. یہ کیسا اتفاق ہے جو بار بار ہوتا جا رہا ہے؟ جو بار بار ہوتا ہے اس کو پھر اتفاق نہیں کہتے, اس کو پھر کچھ اور کہتے ہیں, اور یہ بہت گہرا مرض ہے ایک. اور پھر یہ کہ ملائیشیا ہے, اس نے کتنی ترقی کی ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے. پھر اس کے علاوہ جو دوسرے عرب ممالک ہیں وہاں پہ بھی چوری اور اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت کی ایسی وارداتیں نہیں ہوتی. وہاں پہ کیوں نہیں سازشیں کرتے وہ؟ اور دنیا کا سب سے بڑا جو مسلمان ملک ہے جہاں سے اسلام پھوٹا ہے یعنی کہ سعودی عربیہ, وہاں پہ اگر اتنا سخت قانون کا نفاذ ہے وہاں پہ تو ایسے حرکات نہیں ہوتی جیسے کہ پاکستان میں ہوتی ہیں. تو اس کو کیوں نہیں انہوں نے سازشوں کا نشانہ بنایا؟ ایک پاکستانی رہ گیا ان کو کہ جی وہاں پہ سازشیں کریں. اس لیے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جی وہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا, کسی کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا. ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں, ہم خود اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اس لیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر مسلمانوں کا نیک ہونا
اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ فاسق ہیں الا قلیلا, اور یہ فرمایا کہ عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں, وہ خدا کے حضور میں روتے ہیں اور ان کے آنسو ان کے چہروں کے اوپر, ان کے گالوں کے اوپر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی نیکی و تقوی کو رد نہیں فرماتا. اسی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں, غیر احمدیوں میں بہت سے لوگ نیک ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو زندگی کو نیکی کے ساتھ گزارتے بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی طور کے اوپر آپ کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ خلافت اور امامت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم کی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدلے گی. اب جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جی وہ پیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مڈل ایسٹ میں ہوئے اور فوت یہاں پر آ کر ہوئے, تو میں وہ بتا رہا تھا, اتنا تو کم از کم آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو افغانی ہیں اور یہ جو کشمیری ہیں وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں. انہوں نے اپنی تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں. کشمیر کے اندر ایک قبیلہ ہے سدن, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک خالص بنی اسرائیلی ہیں. اس لیے اب کرتے ہوں تو کرتے ہوں, لیکن 10-15 سال پہلے تک میں نے ان کی تاریخ پڑھی تھی, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم سدن قبیلے سے باہر شادی نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارا اسرائیلی خون ہے. آپ تو کشمیری ہیں راشد صاحب, آپ کے لیے تو اس کو جانچنا بڑی آسان بات ہے, آپ جا کے پتہ کر لیں. اور یہاں پہ بھی ایک اسکالر نے تحقیق کی ہے, ان کا پاکستان کے جو ناردرن ایریا ہے اور افغانستان کے لوگ یہ خالص بنی اسرائیلی ہیں. اس لیے جب وہ بنی اسرائیلی ہیں اور بخت نصر نے حملہ کر کے ان کو قیدی بنایا, وہاں پہ جا کر وہ آباد ہوئے, آپ تاریخ پڑھ لیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, تو جو بنی اسرائیل تھے ان کی طرف تم کو جانا تھا لازمی. اس لیے وہ 2 قبیلے جو وہاں تھے فلسطین کے اندر, ان کو تبلیغ کی, انہوں نے پکڑ کے ان کو مارنا چاہا, وہ خدا نے بچا لیا ان کو, اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ ادھر آ گئے ہیں اس علاقے میں, افغانستان کے علاقے سے گزر کے آئے ہیں. ایک کتاب ہے امنگ دا درویشز, وہ آپ پڑھ لیں, اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہرات میں اس زمانے کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر کے گئے تھے. چنانچہ یہ تمام تاریخی شواہد ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور کی ریسرچ کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کیے. ایک ویب سائٹ ہے tombofjesus.com, اگر آپ اس کے اوپر اس کو دیکھ لیں تو آپ کو غیر احمدیوں کی بہت سی کتابیں ملیں گی. تاریخ کشمیر آپ کو ملے گی جس کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر اس میں لکھی ہے, حلیہ تک لکھا ہے سارا. اور وہاں پہ ایک وہ ہیں بزرگ ہیں, پتہ نہیں حسنین نام ہے ان کا شاید, تو وہ انہوں نے بھی وہ احمدی نہیں ہے جی, تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یہ. اس لیے اس میں جذبات کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ان کی قبر وہاں پہ نہ بھی ثابت ہو تب بھی جماعت احمدیہ کے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, وہ ہم نے قرآن حدیث کی بنیاد پہ ثابت کر دیا ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ. جو راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری بات کے جواب میں انصر رضا صاحب نے فرمایا تھا کہ افغان اور کشمیری جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں جی. ان کے محققین. میرے علم میں یہ نہیں ہے جی. اگر کوئی کتاب یا کسی مصنف کا حوالہ دے سکیں تو کچھ میں بھی استفادہ کر لوں گا. جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب دوسرے بھی اسلامی معاشرے ہیں وہاں ایسی اغوا اور قتل کی وارداتیں نہیں ہو رہی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں جی. وہاں ایک وہ نسبتاً خوشحال معاشرے ہیں جی. اور اس کے باوجود انہوں نے ریوولٹ کیا حکمرانوں کے خلاف جی. تو پاکستان تو بالکل وہاں تو نہ کوئی سوشل سیکورٹی ہے نہ کوئی سسٹم ہی سارا کولیپس ہوا ہوا, اس لیے وہ ریشو زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ ایک ہاں اسرائیل جو ہے وہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں سازشیں کر رہی. پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام اور ایٹم بم ہے نا وہ ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے, اس کو تباہی تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, اسی لیے ایران اور ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جی انصر صاحب. یہ ایٹمی پوائنٹ تو بنا نا, ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا. ہاں جی. یہ بھی دل کے بہلانے کو, تسلی دینے کو اور خود اپنے آپ کو اوور گلوریفائی کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام کھٹک رہا ہے ان کو جی. حالانکہ اگر ایٹمی پروگرام کھٹک رہا ہوتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا جی. اور وہ آپ کو ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کی اجازت ہی نہ دیتا ہے جی. اور یہ ایسا ایٹمی ملک ہے جس کے ایٹم بم تو ہے, بجلی نہیں ہے وہاں پہ جی. اور گیس نہیں ہے وہاں پہ, اور پانی نہیں ملتا وہاں پہ جی. یہ بالکل خوش فہمیاں ہیں آپ کی. جو ریوولٹ ہوئے ہیں
وہ ایسے ملکوں میں ہوئے ہیں جہاں پہ وہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ تیل کے سورسز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. میں نے آپ کو ملائیشیا کی مثال دی تھی جی. انڈونیشیا بھی اچھا خاصا خوشحال ہے, ملائیشیا بھی خوشحال ہے. اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی خوشحال ہیں وہاں پہ. سعودی عرب جو میں نے کہا تھا کہ جو اسلام کا منبع ہے, جو سورس ہے, وہاں پہ کیوں نہیں کرتے ساتھ سے؟ تو خوشحالی انہوں نے کہا جی وہ خوشحال ہیں. تو کیسے خوشحال ہوتے ہیں؟ جب امن ہوتا ہے تبھی خوشحالی ہوتی ہے نا, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. آپ کے ملک میں پہلے وہ لوگ انویسٹ کر رہے تھے, آپ نے امن امان کو اتنا خراب کر دیا کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے واپس چلے گئے باہر. کوئی وہاں پہ بدامنی کے اندر تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, کارپوریشن کھولنے کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہیں. جہاں تک کشمیریوں اور افغانیوں کا بنی اسرائیل ہونے کا تعلق ہے سورسز کا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ tombofjesus.com tomb TOMB for Bob of Jesus.com یہ ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر آپ چلے جائیں, آپ کو بہت سی کتابیں ایسی مل جائیں گی جس میں یہ ساری بات بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ریسز آف افغانستان, اچھا وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ڈاؤن لوڈ کی تھی, وہ بھی آپ نیٹ کے اوپر ڈھونڈ لیں. میرا خیال ہے آج کے زمانے میں تو گوگل کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر آپ لکھیں نا جیوش ڈسینٹ تو آپ کو بہت سی ایسی آرٹیکلز اور بکس مل جائیں گی جو وہاں پہ ہیں. لیکن ٹوم آف جیسس پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا وہاں پہ اکٹھی مل جائیں گی. جی